كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے تم دور کر دو کر عباس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين السلام عليك يا أبا الزهراء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب روحي لك الفداء السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس ناظرین کرام سرزمین مقدس کربلائے معلیٰ وہ کربلائے معلیٰ کہ جو عشاق کے لیے ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے ہر مومن و مومنہ کی یہ حسرت ہوتی ہے دل میں خواہش ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس کو کربلائے معلیٰ آنا نصیب ہو اور کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مومنین و مومنات کہ جو سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور اس سے بڑھ کر وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو سال میں کئی مرتبہ اس سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی عقیدت و مودت کا اظہار کرتے ہیں وہ مودت و عقیدت کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم سے اجر رسالت کے عوض کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت کی مودت رکھنا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا مبادا تم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے تم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے میری اہل بیت کو تکلیف پہنچے کیونکہ اگر اہل بیت کو تکلیف پہنچے گی تو رسول خدا رنجیدہ ہوں گے اور اہل بیت اگر آپ سے خوش ہوں گے تو رسول خدا خوش ہوں گے رسول خدا کی خوشی کا نام رضایت خدا ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اسی سرزمین کربلا اور اسی سرزمین کربلا کے اندر موجود دو جنتوں میں سے ایک جنت یعنی حرم مطہر ابی الفضل العباس علیہ السلام سے یہ پروگرام بعنوان یا کاشف الکرب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ اگر دلوں میں کوئی کرب ہے تو آ جائیے کیجئے زیارت ابی الفضل العباس کی اور بھول جائیں گے آپ اپنے ہم و غم ہر دکھ و کرب بھول جائیں گے کیونکہ یہ ہیں یا کاشف الکرب کہ جن کے در پہ آنے والا کسی طرح بھی خوار نہیں ہوتا بلکہ اس کو دین بھی ملتا ہے دنیا بھی ملتا ہے دین کی بھی سعادتیں ملتی ہیں اور دنیا کی بھی سعادتیں ملتی ہیں انہی کا نام ہے لقب ہے باب الحوائج یہ وہ دروازہ ہیں کہ حاجتیں جہاں پر آ کے خود سجدہ ریز ہو جایا کرتی ہیں اور کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اسی در پہ آئیں اور آپ کی خدمت کریں اس در پہ کھڑے ہوں گے یہ جو در ہے اس در کا نام بھی باب القبلہ ابی الفضل العباس ہے مختلف دروازے ہیں حرم مطہر ابی الفضل العباس اور حرم امام حسین علیہ السلام کے لیکن جو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے باب القبلہ کو وہ شاید کسی اور در کو نہیں ہوتی گویا کہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے باب القبلہ کہ ایک انسان جب اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا تعلق اہل قبلہ سے ہے اور میں ان کے در پہ جا رہا ہوں کہ جنہوں نے
قبلہ کی حرمت کو بچا کے ہمارے لیے دین مبین اسلام اصلی حالت میں باقی رکھا، اور آج جو ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہیں انہی ہستیوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے روٹین سے آگاہ ہیں کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شب یعنی آج کی شب پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام خصوصی طور پر ان مومنین و مومنات کے لیے ہے کہ جو گھر میں بیٹھے در امیر المؤمنین، در اولاد امیر المؤمنین، در فرزندان امیر المؤمنین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے، اور آپ کی ٹیلیفون کالز کو ہم لینے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ دنیا بھر سے ہمارے دیے گئے نمبروں پر کر سکتے ہیں، اور اپنی آواز کو، بلکہ میں یوں کہوں گا اپنے درد دل کو بارگاہ سید الشہداء اور بارگاہ ابی الفضل العباس علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں۔ ہم موجود ہیں اس وقت باب القبلہ ابی الفضل العباس علیہ السلام، اور منتظر ہیں گے آپ کی کالز کا۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، من لی غیرو یا ابا عبد اللہ، 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 یا ابا عبد اللہ، یا ابا عبد اللہ۔ سلام یا حسین یا حسین، السلام، سلام یا حسین یا حسین، السلام۔ یہ کہ حسرت دل اسیر میں میں کھڑا ہوں محضر امیر میں، حسین فاطمہ کے لال دیکھ تو ذرا، کچھ نہیں ہے دامن فقیر میں، کچھ نہیں ہے دامن فقیر میں، بخش دے مجھے، بخش دے مجھے، بخش دے مجھے بھی کربلا حسین، اے غریب دشت نینوا حسین، سلام یا حسین یا حسین، السلام، سلام یا حسین یا حسین، السلام۔ مجھ کو ماں کی گود سے یہ غم ملا، قلب پر ازل سے ہی رقم ملا، سیر کر رہا ہے بانٹ کر خدا، عمر بھر سمیٹ کر بھی کم ملا۔ آئیے اپنے اس پروگرام کی ابتدا میں ہی وہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہر مومن و مومنہ کی تمنا ہوا کرتی ہے، یعنی اپنے آقا مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور پرنور کی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ہمارے اپنے اس پروگرام کا، کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ دنیا ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہے، ہمیں ایک عدل الہی کی ضرورت ہے۔ آئیے دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدہ۔ ٹیلیفون نمبر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ہمارے ساتھ شریک اتصال ہیں، اور اپنی آواز کو پہنچانے جاتے ہیں جناب نوحہ خان منقوت خان، جناب محترم میثم عباس صاحب از شہر لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آغاز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے؟ انشاءاللہ آپ کو پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی، اور میں چاہوں گا کہ اسی مناسبت سے آپ کچھ کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ امام رضا کا ایک
لقب ہے اے ضامن آہو، اسی حوالے سے ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر جی اور امام رضا کی بارگاہ میں ایک بار بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، آہو کی طرح آہو کی طرح ہر گھڑی ضامن ہے میرا تو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اس میں تو میری و غریبی کا نہیں ہے، واہ واہ، ارے توحید کی مانند مجھے اس کا یقین ہے، مشہد وہی جاتا ہے بلا جسے تو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ اور کیا شان ہے امام رضا علیہ السلام کی کہ واللہ وہ ایک لمحے میں یوسف کو بھلا دے، واہ واہ، انگشت کے بدلے میں وہ سر اپنا کٹا دے، ارے مل جائے زلیخا، مل جائے زلیخا کو اگر آپ کی خوشبو، واہ واہ واہ، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر آپ کے سماعتوں کی نظر بسم اللہ۔ کہ میں گر اپنا تعارف نہ کراتا، ارے مداح ہوں میں تیرا اگر یہ نہ بتاتا، ہوتی نہ کبھی ختم ملائک کی منو تو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ اور وہ سہن مسیحا ہے کہ ہے سہن شفا کا، میں نے وہاں خود اپنی نگاہوں سے دیکھا، ارے ظاہر تیرا وہاں موت کو کر لیتا ہے قابو، واہ واہ واہ، کیا کہنا، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ اور آخری شعر مولا کی بارگاہ میں بسم اللہ۔ کہ محسوس یہ ہر بار میرے دل نے کیا ہے، مولا تیرے دربار کی تاثیر جدا ہے، ارے ہوتی ہے خوشی اور کبھی آ جاتے ہیں آنسو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو، اے ضامن آہو۔ اصل تو بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کو ایک موقع بھی دیا جائے۔ ہمارے پاس کچھ آپشنز ہوتے ہیں زیارت کے، امام حسین کی زیارت ہوتی ہے، مولا ابوالفضل عباس کی زیارت ہوتی ہے، اور باب القبلہ بین الحرمین کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ خود انتخاب کیجئے کس مقام کی زیارت کرنا چاہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائی جائے گی۔ جی میثم صاحب، آپ ہماری بات سن رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ میثم صاحب کا۔ ناظرین کرام، ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ اور جو ہی آپ کی کال ملے پہلے سلام عقیدت رقم کیجئے بارگاہ امام علی مقام میں، اور پھر ہمیں بتائیے کہ کون سی جگہ کی زیارت آپ کرنا چاہیں گے۔ آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ یا علی مدد، وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرے خیال میں کال ڈسکنیکٹ ہو گیا، آپ دوبارہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کی کال ملے اور انشاءاللہ آپ اپنا سلام عقیدت رقم کر سکیں بارگاہ سید الشہداء میں۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے کالر حضرات ہوتے ہیں، یا تو آپ امام حسین کی اگر زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کیمرہ آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں لے جائے گا۔ اگر آپ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا کیمرہ آپ کو اس زیارت
کے پاس لے جائے، اور اگر آپ رہنا چاہتے ہیں بین الحرمین میں اور چاہتے ہیں کہ دونوں زیارتیں ایک ہی وقت میں ہو جائیں، تب بھی آپ کے پاس انشاءاللہ یہ والا آپشن موجود ہے۔ اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مومنین کے جو ان ایام ولادت میں یا ایام شہادت کی مناسبت میں اپنے آقا و مولا کے حرم میں حاضر ہوتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، شب جمعہ کربلا میں بسر کرتے ہیں۔ لیکن ایک مختصر سی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے یہ روایت، اور بہت پیاری روایت ہے کہ ان ابی الحسن الرضا علیہ السلام من لم يقدر على زیارتنا فلیزر صالح موالینا یکتب لہو ثواب زیارتنا، کہ جو شخص اس میں اتنی وہ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یا مشکلات کا شکار ہے اور کسی بھی وجہ سے وہ ہماری زیارت کو نہیں آ سکتا، یعنی یا مشہد نہیں آ سکتا، یا کربلا و نجف نہیں پہنچ سکا، یا کاظمین سامرا نہیں پہنچ سکا، یا دیگر مقامات مقدسہ پر نہیں پہنچا، اور اس کے دل میں ہے کہ وہ زیارت کرے، تو امام اس کے لیے کہتے ہیں کہ فلیزر صالحی موالینا، کہ جو ہمارے موالین میں سے، جو ہمارے چاہنے والوں میں سے ہیں، کہ جو ہماری محبت کا اقرار کرتے ہیں، ان میں سے بھی جو نیک شخص ہیں، اگر آپ ان کی زیارت کر لیں گے تو آپ کو ہماری زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ ہوگا جاری کال کا۔ صدا اے عزادارو تمہیں کرب و بلا یاد رہے، شاہ خدا سے یہی آتی ہے صدا، اے عزادارو تمہیں کرب و بلا یاد رہے، شاہ خدا سے یہی آتی ہے صدا، اے عزادارو تمہیں کرب و بلا یاد رہے۔ شک ہمراہ شہیدان وفا نے بھی کہا، بلا یاد رہے، شاہ خدا سے یہی آتی ہے صدا، اے عزادارو تمہیں کرب و بلا یاد رہے، اے عزادارو، اے عزادارو، اے عزادارو، اے عزادارو، تم تو ہو پرچم عباس اٹھانے والے، تم سے سیکھیں گے وفا سارے زمانے والے، تم تو ہو پرچم عباس اٹھانے والے، تم سے سیکھیں گے وفا سارے زمانے والے، میرے عباس کی تم سب کو محمد واجل فرجہم۔ ناظرین کرام، وقت ہو جاتا ہے آپ کی کالز کے، اور پہلے ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، اپنا تعارف کرا دیجیے گا اور کون سا ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو ہی آپ کی کالز ملے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنا سلام بارگاہ سید الشہداء میں رقم کریں، از بارگاہ حرم مطہر ابی الفضل العباس علیہ السلام۔ یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے ان تمام عاشقان اہل بیت کے لیے، ان تمام عاشقان امام حسین کے لیے، کہ اپنی آواز کو بارگاہ سید الشہداء میں پہنچا سکیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا حسین۔ السلام علیکم، لبیک یا حسین، یا علی مدد، یا کاشف الکرب، مولا علی مدد، یا کاشف الکرب۔ کیسے ہیں آپ؟ السلام علی الحسین۔ جی الحمدللہ، توصیف بھائی آپ کیسے ہیں؟ مولا کا کرم ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، یا سقائے سکینہ، یا ساکیت عاشق کربلا، یا قمر العشیرہ، یا بالفضل العباس علمدار علیہ السلام۔ اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا واسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک۔ ابھی عشرہ کرامت گزرا، اس کی مناسبت سے بی بی سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ اور مولا امام علی رضا علیہ السلام کے جشن ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد، ہدیہ تبلیغ و تہنیت پیش کرنا چاہتا ہوں مولا امام زمانہ علیہ السلام اور تمام مومنین و مومنات کی بارگاہ میں۔
اور اس کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں علی عرض کر رہا ہوں جی لاہور سے جی اس کے جی کل یوم مادر منایا جا رہا ہے مدرس ڈے. تو یہ دن جو ہے کائنات کی سب سے عظیم ماں جناب زہرا سلام اللہ علیہا, سلام اللہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے نام, ان بیویوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے جن کی دنیا سے چلی گئی, ان کی بخشش فرمائے, ان کو بی بی کی کنیزوں میں ان کے جوار میں جگہ عطا فرمائے. میری والدہ سعیدہ آغا کی صحت و سلامتی کے لیے دعا. اور ساتھ آج میں اس دن اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو آج ایک عظیم کامیابی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہر محاذ پہ کامیابی دے, تمام دشمنوں سے محفوظ رکھے پاکستان کو. سلامت. اللہ صلی اللہ محمد محمد. تو میں انشاءاللہ آپ کے عزیزوں کے لیے بھی دعا گئے اور جو نام لیے ہیں ان کے لیے بھی ہم بارگاہ اب عبداللہ تمام پریشانیوں مشکلات کے حل, تمام حاجات کی برابری کی دعا, امام زمانہ کے ظہور کی دعا, اور یہ زیارت کروا دیجیے میرے بین الحرمین, یہ تمام جگہوں کی جو جی انشاءاللہ بین الحرمین کی آپ کو زیارت کرائی جائے گی انشاءاللہ. اور یہ خوبصورت مناظر بین الحرمین کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ خود یہیں پہ موجود ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. خدا کے ساتھ آپ کی اس آواز کو کے صدقے میں آپ کو یہاں پر لے کے آئے اور ہر سال زیارت سید الشہداء سے بہرامند ہو سکے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اور خوشی کے ایام گزرے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آج جہاں جہاں آپ کی کالز کو لیے جائے وہاں پہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہمارے پاس ان کا علمی ذخیرہ موجود ہے ان کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرا دیجیے گا اور کیا کہنا چاہیں گے. میں ندا زہرا بات کر رہی ہوں سویڈن سے. بس میں مولا کے روضے پہ یہی دعا کروں گی کہ پاکستان میں جو ابھی حالات چل رہے ہیں, جو بھی ہے, سب کو المولا اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور پریشانی سب دور کریں. مولا موعظہ دکھائیں. ویسی حالات اچھی نہیں ہیں, اوپر سے یہ سب ہوا ہے. بس میں اپنی پریشانی کیا ظاہر کروں, بس یہی ایک ہے کہ بس اپنے زمان میں رکھے اور یہ جنگ ونگ کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. مولا وہاں پہ اپنا موعظہ دکھا دے, دنیا میں امن و امان, امن و شانتی ہو انشاءاللہ. محرم کی آمد ہے, محرم ساتھ خیریت سے بنے ہر جگہ پاکستان میں خاص پر. اسی لیے بس دل بہت پریشان ہے. مولا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خاص کر پاکستانی مسلمان کو جہاں جہاں موجود ہیں سب لوگ انشاءاللہ. اور ساتھ خیریت سے مولا آپ کا غم منائیں سب لوگ, جیسے ہر سال بنتا ہوا آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی خدا کے ذات یہ توفیق عطا فرمائے اور یہاں پہ آئیں اور اس بارگاہ میں جو دل کی آواز آپ پہنچاتے ہیں اپنے ٹیلی فون کالز کے ذریعے, اتنے دور سے کال کر کے, یہی دل کی آواز آپ خود اس ذریعے پہ کھڑے ہو کر ہاتھ ڈال کے ذریعے پہ انشاءاللہ پہنچائیں اپنے آقا مولا کے ساتھ. بس آپ میرے لیے یہ دعا کیا کریں کہ بس ہمارا کوئی وسیلہ بنے کہ میں اپنے بچوں, اپنے شوہر کے ساتھ ایسی جگہ جاؤں جہاں اپنے بچوں کو مجلس ماتم اور درس دے سکوں, بتا سکوں کہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں ہمیں اتنا کچھ نظر نہیں آتا, نہ میرے بچے اتنا جانتے ہیں. بس مولا سے یہ ضرور میرے لیے دعا کیا کریں, چاہے میں وہاں میری آواز پہنچے نہ پہنچے, بس ہم میرے شوہر کا سایہ قائم دائم رہے, بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو انشاءاللہ. صحت و تندرستی طاقت دے, اور مولا اپنے زمان میں رکھے, خاص کر پاکستان سلامت رہیں, دشمنوں کو نیست و نابود رکھے. الہی امین. سویڈن سے ہمارے ساتھ ہمارے بہن تھے محترمہ ندا صاحبہ. خدا کی ذات آپ کی جتنی نیک حاجات ہیں قبول و منظور فرمائے, اور امام کا ہی فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عمل. آپ نے ایک اچھی نیت کی ہے کہ جہاں پر بھی رہیں آپ کے بچے, آپ کے ہسبینڈ, وہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ رہیں, سرشار ہیں, ان کی اعضاء کے ساتھ رہیں. ہم دعا گو ہیں اس کے لیے اور اس خصوصی نیت کے لیے. انشاءاللہ آپ کو یہ موقع زندگی میں ملے گا کہ جہاں پر بھی رہیں گے ایک چھوٹا سا عزا خانہ آپ کو نصیب ہوگا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین. وعلیکم السلام. پیر سخی مولا کائنات امام علی علیہ السلام عدد. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین مولا کی مدد. کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ حاجی میں عباس علی رند پاکستان سندھ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. سندھ زمین ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی, کیا کہیں یہ محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟
محبت کا اظہار یہی کریں گے آپ ہمارے ہم دعا گو ہیں مولا غازی عباس علم دار کی بارگاہ میں، مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، خداوند متعال ان شہداء کے صدقے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے الہ امین، اور ہمارے پیارے وطن فوج اور ان کی تمام ساتھیوں کا خیر عطا فرمائے اور ہماری فتح ہو۔ الہ امین، الہ امین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ایک دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب پاکستان مومنین جو بھی ہیں ان کا خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس بار اربعین کی زیارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اربعین و عاشورہ و عرفہ آپ سب مومنین کو نصیب ہو۔ زیارت کرنا چاہیں گے کس جگہ کی آپ؟ ہمارے پاس 3 آپشن ہے، امام حسین کا حرم ہے، مولا عباس کا حرم ہے اور بین الحرمین ہے۔ جس جگہ کا آپ نام لیں گے انشاءاللہ ہمارا کیمرہ پہنچے گا وہاں پہ۔ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جی مولا حسین کا حرم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، بسم اللہ کیجئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی حسین ابن علی شہداء کربلا، سلام عظیم شہداء کربلا، سلام شہید کربلا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ مولا ہمارے آپ پاکستان کی یہ محبتیں ہیں امام حسین سے، آپ کی عقیدتیں ہیں امام حسین سے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ سرزمین سندھ کے جو اولیاء کی سرزمین ہے، موالین اہل بیت کی سرزمین ہے، خدا کی ذات سے دعا ہے کہ تمام اہل سندھ کی زندگیوں میں برکت ہو، اور جس طرح وہ محبت اہل بیت کا اظہار اپنے دل سے کرتے ہیں، اپنی زبان سے کرتے ہیں، اپنے اعمال سے کرتے ہیں، انشاءاللہ یہی محبت یہی مودت ان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے ائمہ اہل بیت کے سامنے۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین۔ وعلیکم السلام، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین، کون صاحب ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا نام تارا ہے، میں کراچی پاکستان سے کال کر رہی ہوں، اور بہت شکریہ کال ایکسیپٹ کرنے کا۔ سب سے پہلے مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سارا سلام، اور خاص کر آپ وہاں ہوں گے ہمیں یاد رکھیے گا زیارات میں جب آپ حرم میں موجود ہوں، اور خاص کر دعا کیجیے گا کہ مولا عباس کی سب کے پاکستان میں امن و امان قائم ہو، اور ساتھ ساتھ جو مومنین پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، اور اس وقت جس جنگ کا شکار ہیں، جس خطرہ جو ہمارے سروں پہ منڈا رہے، اس میں سب کی حفاظت کرے مولا، اور ان کی سب کی ملک پاکستان ہمیشہ قائم ہے۔ الہ امین انشاءاللہ۔ سلامت رہیں۔ ہم ان منجی بشریت کے آنے کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بشریت ایک دوسرے کو مارنے پہ تلی ہے، ظلم و ستم پہ تلی ہوئی ہے۔ ہم اس منجی بشریت کی دعا کرتے ہیں کہ جس نے اس سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے، بعد اس کے کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی، اور یہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، یہی ہر مسلمان کے لیے نجات کا باعث ہے انشاءاللہ۔ خدا امام زمانہ جل تعالیٰ فرضوں کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ الہ امین، الہ امین۔ محترمہ آپ کے پاس آپشن ہے 3، امام حسین کا حرم، مولا عباس کا حرم اور بین الحرمین۔ کس جگہ کی زیارت کرنا چاہیں گی تاکہ آپ کے لیے وہیں پہ پہنچایا جائے کیمرہ؟ یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے، لیکن مولا عباس کی زیارت کرا، مولا عباس کی زیارت آپ کو نصیب ہو رہی ہے ذریح مطہر باب القبلہ سے۔ آپ بسم اللہ زیارت ابو الفضل عباس کیجئے، دعا کیجئے، باب الحوائج کاشف الکرب بسم اللہ کر کے۔ السلام علیکم۔ احسن تم، یقیناً اس وقت ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہو سکے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے۔ ایک مختصر سی بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ Salam Ya Hussein, we love you very much, and you fight it for us, and you also sacrifice your life for us. We wish to visit the Karbala. Labbaik Ya Hussein. کربلا زندہ رہے، ہاں کربلا زندہ رہے، کربلا زندہ رہے، ہاں کربلا زندہ رہے۔
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. کربلا پیغام حق کی جاویدہ تحریر ہے، خون سے لکھی گئی قرآن کی تفسیر ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کربلا ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز مولا حسین اور مولا عباس تک پہنچائی. لبیک یا حسین، لبیک یا عباس. حلقہ ماتم سے پاتا ہے بقا ہر ماتمی، مجلس فرش السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. الفرجهم ناظرین کرام، آپ کربلا ٹی وی اردو سے دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام یا کاشف الکرب. اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ. اگر آپ لائیو کالز کرنا چاہتے ہیں، لائیو کالز کے ذریعے اس پروگرام کی رونق بن سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کو ہم اس پروگرام کے دوران چلائیں اور آپ اس نیت سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کریں کہ وہ ویڈیو کربلا ٹی وی اردو پہ چلے اور پوری دنیا میں آپ کا پیغام پہنچے، تو مختصر سا شارٹ کلپ آپ ویڈیو کی صورت میں ارسال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ وائس میسج کرنا چاہتے ہیں تو وائس میسج بھی انہی نمبروں پہ آپ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی آواز، آپ کے دل کی آواز بارگاہ سید الشہداء، بارگاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام میں گونجے. ٹیلی فون کالز کا سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ایک دو احادیث امام رضا علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ کالز کا سلسلہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا. پہلے ہم کالز کو لے لیتے ہیں اور جو ہی موقع ملے گا ہم مولا رضا کی حدیث میں آپ کی خدمت پیش کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا حسین. جی بسم اللہ کیجئے، کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی کربلا ٹی وی اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ لائیو ہیں اس پر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ کیجئے، زیارت کیجئے، دعا کیجئے، یہ موقع آپ کے لیے ہے. میرے خیال میں آپ ہماری آواز نہیں سن پا رہی. بہرحال دوبارہ کوشش کیجئے گا. جو ہی آپ ہماری آواز سنیں تو چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، اس وجہ سے فوراً آپ اپنی دل کی آواز کو پہنچا دیا کریں بارگاہ سید الشہداء، بارگاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام. اور آپ کو اگر لگتا ہے ایک مشکل ہے آپ کو لائیو کال کرنا، تو آپ وائس میسیجز بھی ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرامز میں جو ہی موقع ملتا ہے آپ کی خدمت میں وہ آپ کے لائیو وائس میسیج بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ان کو دکھانے کی کوشش کریں گے. امام رضا علیہ السلام کی ایک خوبصورت حدیث ہے اور امام فرماتے ہیں کہ حب اولیاء اللہ واجب، کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی محبت واجب ہوتی ہے. اور سب سے اولین اور بہترین مصداق خود ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، ان کی محبت بھی واجب ہے. وَكَذَلِكَ بُغْضُ أَعْدَائِهِمْ، اور فقط ایک جانب محبت نہیں ہے بلکہ جو ان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بغض رکھنا، ان کے ساتھ عناد رکھنا، ان کے ساتھ دشمنی اور براءت کا اظہار کرنا، یہ بھی واجب ہے. والبراءت منہم، اور ان سے براءت کا اظہار کرنا. ومن ائمتہم، اور فقط وہ لوگ کہ جو دشمن اہل بیت ہیں فقط ان سے نہیں بلکہ جو ان کے بڑے بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی اظہار براءت کرنا واجب ہے. اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے خود امامت کے حوالے سے ایک بہترین مختصر جس کو کہتے ہیں مقل و دل کلام ہمارے لیے ارسال کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان الامامت زمام الدین، کہ اگر دین کو کسی چیز سے چلایا جا سکتا ہے تو وہ امامت کا نظام ہے. والنظام للمسلمین،
اور یہ مسلمان اگر کسی نظام کے ساتھ اگر متصل ہو سکتے ہیں، متمسک ہو سکتے ہیں، تو اس نظام کا نام ہی امامت ہے۔ وصلاح الدنیا، اور اگر دنیا میں اگر آپ صلاح چاہتے ہیں، اگر بہتری چاہتے ہیں، تو اس امامت کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ وعز المؤمنین، اور مومنین کی عزت بھی اسی چیز میں ہے کہ وہ اپنے نظام کو امامت کے نظام کے ساتھ متصل کر دیں۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی ایک اور بہت خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ایک معیار بتا دیا امام علیہ السلام نے کہ کون ہیں کہ جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ گویا کہ آپ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، شیعوں اور مومنین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ لا یحبنا کافر، ان کے کوئی بھی کافر ہماری محبت کو اپنا نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی شخص جو کافر ہوگا وہ ہم سے محبت نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ حدیث بھی کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین۔ جی بسم اللہ کیجیے گا۔ جی بسم اللہ کیجیے گا، اپنا تعارف کرا دیجیے گا، کون صاحب ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں مسز محمد علی بات کر رہی ہوں اور اسلام آباد، پاکستان، اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی بسم اللہ کیجیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی آواز باب القبلہ حرم عباس علیہ السلام میں گونج رہی ہے۔ میں اپنے مولا کو ایک منقبت پڑھنا چاہتی ہوں، پڑھ دوں؟ جی ہم معذرت چاہیں گے، چونکہ سوز میں اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو مشکل ہوتی ہے، اگر جس شاعری پڑھنا چاہتی ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سلامت رہیں، دعا کیجیے گا، آپ سلام پیش کریں، اپنا محبت کا اظہار کریں آپ ائمہ معصومین علیہ السلام سے، امام حسین کا حرم اور مولا عباس کا حرم اور بین الحرمین کے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا جناب ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا مطیع للہ ورسول والحسن والحسین، اللہم صل علی امیر المومنین، السلام علیکم یا اپنا امیر المومنین و یسنا صدق الرسول، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا سقائے سکینہ و اہل حرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وعلی السلام علی الحسین وعلی آل حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد بارک۔ صدقے قربان تیرے مولا میں تیرے صدقے بولے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ جو موقع دے مجھے اپنے حرم میں بلائے مولا، انشاءاللہ تعالیٰ میں میرے بچے، آپ کو پتہ ہے میں صدقے جاؤں مولا، آپ سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں سب سنیے، میرے بچوں پہ خاص نگاہ رکھیے میرے مولا، صدقے جاؤں آپ مولا، میرے بچوں پہ خاص نگاہ میری طرف دیکھیے مولا، میں میرے بچوں پہ خاص نگاہ ہو آپ کی، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں میرے حالات، جانتے ہیں، میں تیرا صدقے جاؤں گا، میری یتیم بہن ہے اس کے لیے بہترین سبب بنا دیں، بہترین سبب بنا الہی آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رہیں، سلامت رہیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں سلامت رہیں۔ صدقے جاؤں آپ کے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح الفاظ ختم ہو جایا کرتے ہیں اور آنسو اپنے جذبات کی ترجمانی خود کیا کرتے ہیں، اور یہ کیفیت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان صدق کے دل کے ساتھ اپنے ائمہ معصومین سے محبت کا اظہار کرے۔ اللہ بہت شکریہ آپ کا۔ سلامت رہیں، انشاءاللہ ہر پروگرام میں آپ کال کیا کریں اور اپنی اسی عقیدت و محبت کا اظہار کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اسلام آباد سے تھی ہمارے ساتھ محترمہ کالر، خدا کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ باقی ابو الفضل عباس علیہ السلام کاشف الکرب، یعنی کہ جتنے بھی کرب ہیں، ان کے جتنے بھی مشکلات ہیں وہ دور ہوں، اور اپنے بچوں کی صحت و سلامتی کی دعا مانگتی تھی، خدا کی ذات ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے بحق ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا رہا تھا کہ لا یحبنا کافرن، کو جو شخص کافر ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہم سے محبت نہیں کر سکتا، ولا یبغضنا مؤمن، اور مومن کے ساتھ جو بھی کر دیا جائے، جو بھی اس کے ساتھ کر دیا جائے، جتنی بھی مشکلات میں گرفتار کر دیا جائے مومن، اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے، جتنی بھی مشکلات ایک بندہ سوچ سکتا ہے وہ اس مومن پہ ڈھائی جائیں، لیکن پھر بھی کبھی بھی وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اظہار بغض نہیں کر سکتا۔ وَمَن مَاتَ وَهُوَ
युहिब्बुना काना अलल्लाह हक़्क़न अन यबअसहु मअना। और क्या कमाल का जुमला इरशाद फरमाया इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, काश हम सब इस जुमले के मिस्दाक बन सकें। फरमाया कि जो शख्स भी इस दुनिया से पर्दा कर जाता है, फौत हो जाता है, मर जाता है, वह युहिब्बुना, और इसकी मौत इस हालत में होती है कि वो हमसे मोहब्बत करता है, काना अलल्लाह हक़्क़न, तो खुदा की ज़ात पर हक है कि उसको हमारे साथ मबऊस करे। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सैयदा ताहिरा जाफरी लाहौर से बात कर रही हूँ जी, और मौला से दुआ है कि मौला हमारे मुल्क की हिफाजत करे इस मुश्किल वक्त में। जैसे उन्होंने करबला के मैदान में मुकाबला किया था यजीदियों के साथ, हमारी फौज को ताकत बख्शे कि हमारे मुल्क को सलामत रखे मौला। ये मुल्क है तो ये आज़ादारी है, हम खुलकर आज़ादारी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खुदा की ज़ात आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, शर्र आदा शर्र नवासिब से बचा के रखे इंशाअल्लाह। हर दुनिया में हर जालिम इस अरबईन पे इलाही आमीन, इलाही आमीन। इस अरबईन पे जो जो तड़पते हैं मौला हुसैन के आशिक, सबको मौला अपनी नगरी पे जन्नत में सजदे की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं और कुछ नहीं, बस मौला को सलाम है इंशाअल्लाह आपकी जानिब से भी और उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से कि जो कोशिश करते रहे लेकिन उनकी कॉल्स नहीं मिल सकी, उनकी जानिब से हम नाइब ज़ियारा भी हैं और हमेशा दुआ गो भी रहते हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से हुआ करता है ज़ियारत के साथ और दुआ के साथ कि जो अपने दिल में मोहब्बत अहले बैत रखते हैं, उनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से उनकी आवाज़ इस प्रोग्राम के ज़रिए बारगाह शुदा और बारगाह अबुल फज़ल अब्बास में पहुँचे। मैं एक और हदीस जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है आज के ज़माने के लिहाज से और जवानों के लिए खुसूसी तौर पर, वो हदीस मैं तलावत करना चाहूँगा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कि इमाम ने फरमाया कि ला यस्तकमिलु अब्दुन अब्दा हकीकतल ईमान हत्ता तकून फी खिसाल सलास, कि किसी सूरत भी कि एक मोमिन का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक उसमें तीन खुसूसियात, तीन आदात ना पाई जाए। हमें देखना चाहिए ये तीन आदात, ये तीन खुसूसियात, ये तीन खिसाल अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो गोया कि हम ईमान के दर्जे पर फाइज हैं। पहला फरमाया कि तफक्कुर फिद्दीन, के जो मोमिन होता है वो तफक्कुर फिद्दीन करता है और हुस्न तकदीर फिल मईशा व सब्र अर्ज़ाया और मुश्किलात पर सब्र करता है। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए करबला टीवी उर्दू अज़ बारगाह अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शबीर के चेहरे से गम